اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ باب الصوم شروع کرنے سے پہلے ایک سوال آیا ہوا ہے، اس کا جواب جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ سوال یہ آیا ہوا ہے کہ جیسے ہی فجر کا وقت ہو تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے آج کل 3:17 پہ فجر کا وقت ہے، تو کیا اذان کا انتظار کرنا چاہیے یا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب جو بڑا سمپل ہے، پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ یہ سب نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اذان جو ہے وہ جماعت کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، جب وقت شروع ہو جائے کسی نماز کا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے اکیلے نماز پڑھنی ہے۔ اگر فرض کریں کہ آپ نے جماعت اپنی کرانی ہے تو پھر آپ پہلے اذان دیں گے، اذان کے بعد آپ جماعت کرائیں گے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی، مگر اس سوال میں جو چیز نہیں تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ امپورٹنٹ یہ ہے نمبر 1 کہ جیسے 3:17 پہ فجر کا ٹائم ہے، دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر۔ 3:17 کا جو ٹائم ہے اس پہ آپ ویٹ کر لیں 2-3 منٹ، 4 منٹ، بلکہ 5 منٹ ویٹ کر لیں، زیادہ بہتر ہے، تاکہ مکمل سیٹسفیکشن ہو جائے کہ ٹائم جو ہے وہ داخل ہو چکا۔ نمبر 1 تو یہ یعنی آپ صرف 22 منٹ پہ 20 منٹ پہ پڑھ لیں، ایسے کر لیں، ٹھیک ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ اتنی جلدی پڑھنی کیوں ہے، اس کی ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ پڑھنے والے نے سونا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے سونا ہے، اس لیے اسے جلدی ہے میں فٹافٹ پڑھوں اور میں سو جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو سوال یہ ہے، اب اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا نماز فجر پڑھ کے سونا جائز ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے اس کے اندر۔ اس کا جواب میں ابھی تو فی الحال میں مختصراً دے دیتا ہوں، لیکن اللہ نے توفیق دی تو میں پھر اس کا تمام آیات اور احادیث کے ساتھ جو ہے میں اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کنسولیڈیٹ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ منع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھ کے فوراً سو جانا منع نہیں ہے، لیکن سخت ناپسندیدہ ہے۔ منع کس کو نہیں ہے؟ منع اس کو نہیں ہے کہ جو رات اس سال میں اس نے گزاری کی عبادت کرتا رہا، ٹھیک ہے، اور اب اس میں جاگنے کی ہمت نہیں ہے، تو وہ نماز پڑھ کے سو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ منع نہیں ہے۔ وگرنہ مسئلہ یہ ہے اس کا کہ جو مختلف آثار اور احادیث ہیں اس کے اندر، جب آثار کہے جائیں تو اس کا مطلب صحابہ کرام کی قول ہے، اور جب حدیث کہی جائے تو نارملی اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک لیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق جب آپ ان احادیث کو جمع کریں تو اس کے مطابق یہ بنتا ہے کہ رزق کا نزول اور تقسیم جو ہے وہ طلوع صبح صادق، یعنی جس پہ ہم کہتے ہیں کہ فجر کا ٹائم ہو گیا 3:17 جس طرح آج کل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، یعنی جہاں پہ نماز ہم کہتے ہیں کہ اب اس سے آگے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ویٹ کریں، جب یہ وقت گزر جائے تو اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، پتہ ہے نا ساروں کو یہ تو، ٹھیک ہے، اس وقت تک ہے طلوع آفتاب تک، سورج کے نکلنے تک۔ اس میں فرمایا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی سو جائے تو اس سے مفلسی آتی ہے، لب لباب یہ ہے اس کا، سمجھے، خیر و برکت نہیں ہوتی، اور رزق جو فرشتے لے کر آئے ہوتے ہیں آگے لینے والا سویا ہوتا، سمجھے۔ سو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگر فجر کے بعد سونا ہے تو پھر آپ جو اشراق کا ٹائم ہے نا اس پہ آپ اشراق کے نفل پڑھ کے سو جائیں اگر آپ نے اشراق کے نفل پڑھنے ہیں، نہیں تو طلوع آفتاب کے بعد آپ سو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس سے پہلے کوشش کریں نہ سو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے مفلسی آتی ہے اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں اس ٹائم سو سکتے ہیں،
مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کے درمیان میں صرف وہ سو سکتا ہے جس کو اس کی حالت یہ ہو کہ وہ اب جاگ نہیں سکتا، یا بیمار ہو، یا اس کی حالت ایسی ہو کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں بول کے آ رہا ہوں، کیونکہ نماز اس وقت تک جائز ہے جب تک آپ کو پتہ ہو کہ آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ادروائز جو ہے وہ مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی جی بات. اب آ جائیں روزے کی طرف. روزہ دار کو کے لیے کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ تنزیہی ہے اگر کوئی عذر موجود نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر عورت کا خامند یا باندی، یہ نگلنا نہیں ہے، نگلے بغیر ہے یہ، ٹھیک ہے. اب یہ کھانا چکھنا یا پھل چکھنا کہاں ہوگا؟ نمبر ایک کہ کوئی باورچی ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ کھانا بنا رہا ہے، وہ حالت روزہ میں ہے، تو وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ذائقہ اس کا خراب ہو جائے، کوئی چیز اوپر نیچے ہو جائے. یا عورت ہے، اس کو پتہ ہے خاوند جو ہے وہ پلیٹ اٹھا کے مارے گا اگر کھانا خراب ہو گیا. تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ چکھ سکتے ہیں، نگل نہیں سکتے، چاہے خاتون خانہ ہو چاہے کوئی کوک ہو، ٹھیک ہے. اور یہ حق ہر کوک کے لیے، چاہے وہ گھر میں کوکنگ کر رہا ہے، چاہے وہ یہ جس طرح کیٹرر وغیرہ جو ہیں ان کے ہوتے ہیں، تو وہ صرف زبان پہ رکھ کے اس کو چکھ سکتا ہے، ساتھ ہی اس کو تھوک دے یا نکال دے، اس کو اندر نہیں لے کے جا سکتا، ٹھیک ہے. جسٹ ٹو اوائڈ اینی کمپلیکیشن کے بعد میں کوئی جھگڑا ہو، لوگوں کو کھانا کوئی نہ پسند نہ آئے، ٹھیک ہو گئی بات. تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. اسی طریقے سے اگر کوئی پھل خریدنے جا رہا ہے تو اس کو اگر دھوکے کا کوئی ایسا خطرہ ہو کہ یار یہ خراب چیز دے دے گا، تو روزہ دار اس پھل کو چکھ سکتا ہے، نگل نہیں سکتا، سمجھ. اس کو چکھ کے تو اس کو چھوڑ دے، اس کے بعد کلی کر دے، ٹھیک ہو گئی بات. اسی طریقے سے اگر روزہ دار اپنے بچے کو کچھ چیز چبا کر دے تو یہ جائز ہے، جب کہ اس کے پاس کوئی اور ایسا بندہ نہ ہو جو کہ جس طرح کے کوئی حائضہ خاتون ہو یا نفاس والی خاتون ہو جس کے اوپر روزہ رکھنا جس کو منع ہے، تو وہ تو چکھ سکتی ہے نا. لیکن اگر کوئی ایسا قریب نہ ہو، لیکن بچے کو کوئی چیز ایسی دینی ہے جو کہ وہ چبائے بغیر اگر دی تو بچہ کھا نہیں سکے گا اس کو، تو پھر اس صورت میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہ ماں ہی ہو، باپ بھی دے سکتا ہے، تو وہ چبا کر دے سکتا ہے اس کو، لیکن نگل نہیں سکتا. اس کے بعد کلی کرے، دانت صاف کر لے، اور اس کا روزہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، ٹھیک. عذر کے بغیر چکھنے یا چبانے کی کراہت فرض روزہ میں ہے، نفلی میں نہیں ہے، کیونکہ عذر کے ہوتے ہوئے بالاتفاق روزہ توڑنا مباح ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روزے میں آپ چبا کے چبا سکتے ہیں؟ ہاں، چبا کے نگل نہیں سکتے، اسے روزہ تو ٹوٹ جائے گا. نہیں نکل سکتے، ہاں. روزے میں نہیں کر سکتے. نہیں، فرض روزے میں بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس میں چبانا مکروہ ہے، نفلی روزے میں چبانا مکروہ نہیں ہے. یہ ڈفرینس ہے اس دونوں کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن دونوں میں الاؤ ہے، اجازت ہے. ہاں، اجازت ہے. بلا عذر مکروہ ہے، عذر کے ساتھ مکروہ نہیں ہے. جس طرح بھی سمجھایا نا کہ اگر وہ کھانے کا ہو اس میں، یا پھل چکھنا ہے تو اس میں ٹھیک ہے. اگر روزہ دار پھل خریدنے سے پہلے اسے چکھے تو اس کی دو صورتیں ہیں. اگر کوئی چارہ کار یعنی حل ہونے کے باوجود وہ پھل چکھے تو یہ مکروہ ہے، یعنی کوئی اس کے ساتھ ایسا بندہ ہو جس کا روزہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہ یار چکھ لے ذرا اس کو، ٹھیک ہے. لیکن کوئی بندہ نہ، وہ اکیلا ہے، یا جو ساتھ ہیں وہ بھی روزے دار ہیں، تو پھر اس صورت میں اگر وہ چکھے اور اس کو یہ ہو کہ کوئی دھوکہ وغیرہ نہ ہو جائے تو پھر مکروہ نہیں ہے. اگر ساتھ کوئی بندہ ہے جس کا روزہ نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ پھل چکھے روزہ دار ہو تو یہ مکروہ ہے. لیکن اگر ساتھ کوئی بندہ نہ ہو اور اس کو یہ خوف ہو کہ یار یہ پتہ نہیں چیز ٹھیک دے گا یا نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں اگر وہ چکھ لے تو پھر مکروہ نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. نفلی روزے میں آل ٹوگیدر مکروہ نہیں ہے. کلیئر ہوگی بات، کیونکہ عذر کے ہوتے بالاتفاق روزہ توڑنا مباح ہے.
امام ابو یوسف کی روایت میں عذر کے بغیر بھی نفلی روزہ توڑنا مباح ہے، بس چکھنا تو بدرجہ اولا، یہ اولا ہم پڑھتے ہیں، یہ اولا ہے، مکروہ نہ ہوگا کیونکہ یہ روزہ توڑنا نہیں بلکہ یہ احتمال ہے کہ روزے کے ٹوٹنے کا سبب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. الرملی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ فرض میں ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ فرض روزہ میں شرعی قوت ہوتی ہے، بس فرض روزہ کی حفاظت کرنا اور اسے فساد پیش نہ کرنا واجب ہے، تو روزہ میں وہ عمل مکروہ ہوگا جس سے یہ خوف ہو کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور نفل میں یہ مکروہ نہیں ہوگا اگرچہ اس میں حقیقی طور پر روزہ توڑنا حلال نہیں. ٹھیک ہے. جس طرح حضرت ابن عباس کی روایت ملتی ہے کہ وہ ان کی باندی سامنے سے گزری، آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا تو آپ نے اپنا کام کر لیا، نفلی روزہ آپ نے بعد میں قضا کر لیا، بات ختم. ٹھیک ہے. تو عذر تو نہیں تھا نا. کیونکہ نفل روزہ محض زائد عمل ہے اور نفلی کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ابتداً اپنے نفس کا امیر ہوتا ہے، وہ کرے یا نہ کرے، نفلی روزہ رکھے یا نہ رکھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا مرتبہ فرض سے کم ہے. فرض میں آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ کو ہر حال میں وہ کرنا. ٹھیک ہے. لہٰذا اس اعتبار سے وہ فعل اس میں مکروہ نہیں ہوگا جو بعض اوقات روزہ توڑنے تک لے جائے جبکہ اس میں غلبہ ظن نہیں ہوتا. گمان یعنی بتایا تھا نا، ایک ہے شک، ایک ہے ظن اور ایک ہے یقین. ٹھیک ہے. یاد ہے یا نہیں؟ بس ٹھیک ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. امام العسکری کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ مذہب کے مطابق عذر کے بغیر روزہ توڑنا حرام ہے، بس نفلی روزہ میں بھی کراہت باقی رہے گی. وہ یہ کہتے ہیں، یہ اب ڈفرینس ہے مختلف فقہا کا. ٹھیک ہے. جہاں تک نفلی روزہ میں چکھنا چبانے کی کراہت پر کلام کا تعلق ہے تو یہ مسلم یعنی تسلیم شدہ ہے اور عنقریب آئے گا کہ یہ شاذ یعنی خلاف قیاس ہونے کے علاوہ قواعد کلیہ کے مطابق اور قوانین مقررہ کے موافق نہیں ہے. ٹھیک ہے. گھبرانا نہیں، یہ آ جائے گا، کلیئر ہو جائے گا. تم لوگ ایک تو جلدی سے نہ گھبرا جاتے ہو، وہ عبارت لمبی ہو جائے تب پریشانی ہو جاتی ہے، عبارت میں کوئی سخت لفظ آ جائے، ثقیل لفظ آ جائے تب پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ نفلی روزہ میں چکھنا اور چبانا کی کراہت پر جو کلام ہے جس میں کہا گیا نا کہ اگر کر لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ مسلم شدہ ہے اور یہ تسلیم شدہ ہے، یہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور عنقریب آئے گا کہ یہ شاذ ہے یعنی خلاف قیاس ہونے کے علاوہ قواعد کلیہ کے مطابق اور قوانین مقررہ کے موافق یہ نہیں ہے. القن چوئنگم پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ چوئنگم کو عربی میں کہتے ہیں الق. تو اگر روزہ دار چنگم چبائے تو انہوں نے کہا کہ اس کو چبانا مکروہ ہے کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اٹ ول لیڈ ٹو بریکنگ دا فاسٹ. ٹھیک ہے. لیڈ ٹو انویلیڈیشن آف یور فاسٹ. ٹھیک ہوگی یہ بات. جن کا روزہ نہ ہو ان کے لیے رمضان میں یہ چبانا مکروہ ہے مگر خلوت میں عذر کے ساتھ چبا سکتے ہیں. یعنی رمضان میں بھی آپ کھلے عام نہیں چبا سکتے، چنگم منہ میں جگالی نہیں کر سکتے اس کی. ٹھیک ہے. ایک اور یہ کیا گیا کہ یہ مباح ہے اور عورتوں کے لیے مستحب ہے کیونکہ یہ ان کے لیے مسواک ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ سنا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جس کو چیونگم کہتے ہیں نا وہ اور میٹیریل ہے، جس کو فقہ میں کہا گیا ہے وہ اور چیز ہے. لیکن دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ وہ ٹوٹتی ہے نہ وہ کچھ ہوتی ہے بلکہ وہ اندر منہ کے اندر ہی، جیسا چنگم سمجھتے تم لوگ، وہ اپنی اصلی حالت میں قائم رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. ربڑ کی طرح. تو یہ اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے مسواک ہے، عورتوں کے لیے مستحب ہے. سفید رنگ کی چبانے والی گوند الکن کے استعمال میں عذر واضح نہیں، اس لیے اس کا ذکر عذر کے بغیر مطلقاً کیا گیا ہے. اچھا جی، گھبرانا نہیں ہے. الکن یعنی سفید مجتمع گوند کو چبانا خصوصاً عورتوں کی عادت ہے کیونکہ یہ ان کی مسواک ہے. یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی فطرتاً جسمانی طور پر وہ کمزور ہوتی ہیں، لہٰذا بعض اوقات مسواک کو برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ اس سے مسوڑ اور دانتوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا جو آلٹرنیٹیو ہے
وہ یہ جو وہاں عرب میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ اندر زبان میں یعنی منہ میں رکھ کے نا تو اس کو چبانا، منہ میں پھرانا شروع کر دیتی ہے، اس سے ان کے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں سفید رنگ کی قید ہے، یہ سفید رنگ کی ہے، جبکہ جو گوند سیاہ رنگ کی ہوتی ہے وہ چبائی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ مجتمع نہیں ہوتی، وہ اکٹھی نہیں ہوتی، ایڈیرنٹ نہیں ہوتی وہ، ٹھیک ہے، بلکہ ریزہ ریزہ ہوتی ہے، علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، لہٰذا یہ پیٹ تک پہنچ جائے گی۔ چنگم جو ہم بھی جو بچے بھی استعمال کرتے ہیں وہ پیٹ تک نہیں جاتی، وہ نگلے تو جب جائے گی ورنہ نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ سیاہ رنگ کی جو گوند ہے وہ کہتے ہیں وہ ریزہ ریزہ ہوتی ہے، تو جیسے ہی منہ میں رکھیں گے تو وہ ریزے بکھر جائیں گے منہ کے اندر، وہ اکٹھے نہیں رہتے، اس لیے چانسز زیادہ یہ ہیں کہ وہ ریزے جو ہیں وہ حلق سے نیچے چلے جائیں گے۔ متاخرین کی اتباع مسئلے کو اس پر معمول کیا گیا ہے کیونکہ یہ امر قطعی ہے کہ اس کی علت پیٹ تک نہ پہنچنے سے بیان کی گئی ہے۔ اگر یہ ان چیزوں میں سے ہوتی جو عادتاً پیٹ تک پہنچتی ہیں تو اس پر فساد کا حکم لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ امر یقینی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، سو لہٰذا سفید رنگ کی قید اس میں لگائی گئی ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ رنگ سفید ہے، بلکہ اس کی قید یہ ہے کہ وہ اکٹھی رہتی ہے، وہ بریک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ذرہ ذرہ نہیں ہوتی۔ سفید مجتمع گوند کو چبانا عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے اور وہ منع کی گئی ہے، مرد کے لیے عورت کی مشابہت اور عورت کے لیے مرد کی مشابہت۔ اگر یہ الکن سفید مجتمع گوند کو چبانا بلا عذر ہو تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے۔ چنگم چبانا مکروہ تحریمی، جو دوسرے انہوں نے کہا کہ یہ مباح ہے، انہوں نے مکروہ تحریمی نہیں کہا اس کو، انہوں نے کہا یہ مباح ہے، کیونکہ فرمایا امام محمد کے کلام میں اشارہ ہے کہ روزہ دار کے علاوہ کے لیے مکروہ نہیں ہے، یعنی چنگم جو ہے روزہ دار کے لیے مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، مگر عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اسے ترک کر دیں، مگر عذر ہو تو پھر ایسا کر سکتے ہیں جیسے ان کے منہ سے بدبو آتی ہو، یعنی عذر ہے کہ ایسا کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے تو پھر وہ چنگم کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے جی روزہ دار کے لیے دیگر مکروہات کیا ہیں۔ روزہ دار کے لیے مکروہ تحریمی وہ چیز ہے، وہ کام ہے یا وہ فعل ہے جو اس کو روزہ توڑنے تک لے جائے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ تو روزہ نہ ٹوٹتا ہو، لیکن اس چیز کا انجام جو ہے، جس طرح ہم نے اپنی سیاہ گوند دیکھی، ٹھیک ہے، کہ وہ نگلی جا سکتی ہے، وہ ذرے ذرے ہو کے وہ نگلی جا سکتی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے پھر یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ یا روزے کی حالت میں میاں بیوی کا بوس و کنار کرنا جبکہ انہیں اپنے پہ کنٹرول نہ ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے وہی ہے جیسے فوج بوسہ جس میں اونٹوں کو چبانا مطلقاً مکروہ ہے، خواہ سے روزے کے فساد سے امن ہو یا امن نہ ہو، یعنی یہ جو اونٹوں کا چبانا ہے ڈیورنگ کسنگ یہ جائز نہیں ہے، اور ویسے بھی تکلیف دہ امر ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، مینٹلی سک لوگ ہی ہوں گے، لہذا وہ بوسہ جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا وہ غیر فاحشہ پر معمول کیا جائے گا، وہ بھی اس صورت میں جب معاملہ جماع کی طرف نہ جانا یقینی ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ معانقہ روزہ دار کے لیے مکروہ تحریمی ہے جب مرد اور عورت دونوں بے لباس ہو، ان کی شرمائے ایک دوسرے سے مس کریں، ٹھیک ہے۔ اور سوچنے والی بات ہے، اور روزے میں تمہارے مصیبت کیا پڑی ہے، سوچنے والی بات ہے، بٹ اینی وے فقہ جو ہے وہ تو ہر قسم کی سچویشن کو ڈیل کرتی ہے، اس لیے انہوں نے بیان کر دیا اس کو۔ روزہ دار کا سرما لگانا اور مونچھوں کو تیل لگانا، اور کدھر گئے وہ ایسے والے میں، روزہ دار کے لیے کستوری گلاب وغیرہ کی خوشبو سونگھنا مکروہ نہیں، آپ انہیل نہیں کر سکتے، بس وہ گزر جائے، بس دیٹس اٹ۔ جو جوہر کے ساتھ متصل نہ ہو جس طرح دھواں ہوتا ہے، دھواں ہم یہ پڑھ چکے ہیں سارا پہلے، تو لہٰذا اس پہ ڈیٹیل ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ علماء نے کہا سرما لگانا کسی حال میں مکروہ نہیں، جبکہ یہ خوشبودار اور غیر خوشبودار دونوں کو شامل ہے،
یعنی سرما چاہے خوشبودار ہو چاہے غیر خوشبودار ہو، کسی بھی حالت میں سرما لگانا جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے۔ علماء نے اسے کسی نوع یعنی کسی قسم کے ساتھ، خاص قسم کے ساتھ خاص نہیں کیا، یعنی پرٹیکولرلی کہا ہوگا کہ جی فلانا سرما لگانا جو ہے وہ جائز ہے، فلانا سرما لگانا جائز نہیں ہے۔ سرما کسی قسم کا بھی ہو وہ آنکھوں میں ڈالنا جائز ہے۔ پتہ نہیں شاید وہ دور آ جائے جب وہ آنکھوں میں ڈال کے یہاں تک لے جاتے ہے نا؟ نظر نہ لگے بچوں، نہیں وہ ایسے لگاتے ہیں ٹین کر کے، وہ یہاں متھے پہ ایسے کرتے، وہ تو پرانی مائیں کرتی ہوتی تھی۔ اسی طرح مونچھوں کو تیل لگانا مکروہ ہے، نہ سرما ڈالنا مکروہ ہے، جبکہ زینت کا قصد نہ کرے، اور تیل لگانے کے ساتھ داڑھی کو لمبا کرنے کا قصد نہ کرے جب داڑھی مسنون ہو، جو کہ ایک مٹھ قبضہ، یہ جو ہونٹ ہے نا، یہ لائن نچلے ہونٹ کی جو نچلی لائن ہے یہاں سے لے کر اور اس میں پھر یہ جو پوری گرپ آ رہی ہے، اس کے جو باہر بال ہوں گے نا اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ اٹ از کالڈ قبضہ، یہ ٹھیک ہے۔ اب اس میں پھٹا کیا پڑ گیا؟ پھٹا یہ پڑ گیا کہ زینت کا قصد نہ کرے، جمال کے قصد یعنی خوبصورت لگنے کے، جو جمال خوبصورتی کہ میں خوبصورت بن جاؤں ذرا، ٹھیک ہے، پر روزے میں تو نے کیا کرنا خوبصورت بن کے؟ صحیح ہے نہیں ہے؟ جمال کے قصد اور زینت کے قصد میں کوئی تلازم نہیں، یعنی یہ لازم و ملزوم نہیں ہے۔ جمال عیب کو دور کرنے اور وقار کو بحال کرنے میں ہو، اور شکر بجا لانا نعمت کا اظہار ہو، نہ کہ فخر کا اظہار ہو۔ لہذا جمال نفس کے ادب اور اس کی ذہانت کا اثر ہے، جبکہ زینت نفس کے ذوف کا اثر ہے۔ جمال نفس کے ادب اور اس کی ذہانت کا اثر ہے، ٹھیک ہے۔ عیب کو دور کرنے اور وقار کو بحال کرنے میں جمال ہو، اور شکر بجا لانا نعمت کا اظہار ہو، نہ کہ فخر کا اظہار ہو۔ یعنی یہ جمال جو ہے یہ آپ کے اپنے کردار اور اپنی اندرونی سوچ اور اپنی نیت جو ہے یہ اٹیچ اس کے ساتھ ہے، جبکہ زینت جو ہے وہ جسمانی طور پہ اب بظاہر آپ خوبصورت کسی کو نظر آئیں تو اس کو کہتے ہیں زینت۔ ہاں نہیں، زینت نفس کے ذوف کا اثر ہے، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اچھی نہیں لگ رہی، مجھے اچھا لگنا چاہیے، جبکہ بنانے والے نے آپ کو خوبصورت بنایا۔ یہ زینت جو ہے یہ نفس کے ذوف کا اثر ہے، یعنی آپ کا نفس اتنا کمزور ہے، آپ نفسانی طور پہ اتنے کمزور ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا رنگ صاف نظر آنا چاہیے، اور سب اللہ نے ہر کسی کو اس کے مطابق بنایا ہوا، سمجھے؟ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہوا۔ ہماری نظر کسی کو خوبصورت دیکھتی ہے اور کسی کو خوبصورت نہیں سمجھتی، سمجھے؟ یہ ہمارا یہ اپنی مستی ہے، ورنہ اللہ نے سب کو اچھا بنایا ہوا۔ پھر ہمارے کرتوت ہیں وہ آ جاتے ہیں چہروں پہ، سمجھے؟ یہ اس امت پہ اللہ کی بڑی فضل و کرم رحمت ہے کہ چہرے نہیں بگڑتے، عام طور پہ بگڑتے ہیں لیکن بہت کم لوگوں کے بگڑتے ہیں، وگرنہ تو جو حال ہے وہ آپ دیکھو، آپ دوسری قوموں کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنی اسمیل آتی ہے۔ ہم جب باہر جاتے ہیں پتہ ہے اللہ نے دنیا پھر آئی ہے، آپ ان کے قریب نہیں کھڑے ہو سکتے، اس لیے تو ان کے یہاں یہ پرفیوم اور باڈی سپریز کا بڑا استعمال ہے، اسمیل آتی ہے بہت، ایسا نہیں ہے؟ میں تو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، کوئی بڑی چیز نہیں بتا رہا۔ علماء نے کہا کہ خضاب سے متعلق سنت وارد ہے، جبکہ وہ زینت کے ارادے سے نہ ہو، یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ میں ذرا اچھا لگوں، یا آپ کے پتہ لگے لوگوں کو میں سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے آپ وہ خضاب بھی نہیں لگا سکتے۔ پھر خضاب کے بعد اگر زینت حاصل ہو جائے تو وہ مطلب کہ قصد کے ضمن میں حاصل ہوگی، بس یہ اسے کوئی نقصان نہیں دے گی جب وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یعنی اگر آپ نے یہ بھی نیت کر لی نا، جو بھی بات کی کہ میں بڑی سنت پہ بڑا عمل کرنے والا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ وہ جو مہندی لگائی یا خضاب لگایا وہ آپ کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا، کیونکہ یہ دکھاوے میں آ جائے گا، ریاکاری میں آ جائے گا، یہ گناہ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جو جمال اور زینت جو ہے اس کا قصد اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے،
نہ کہ لوگوں کو مروب کرنے کے لیے ہونا چاہیے یا لوگوں کو خوبصورت نظر آنے کے لیے ہونا چاہیے. اسی لیے کہا کہ اگر زینت عورت نے کرنی ہے تو اپنے خاوند کے لیے کرے, ٹھیک ہے, تاکہ اگر خرابہ ہو تو وہ بھی حلال کا ہو. خوبصورت کپڑے پہننا مباح ہے جب تکبر نہ کر رہا ہو, جب تکبر کرے تو حرام ہے. بوسکی کا سوٹ پہن کے, ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو چودھری اور خان اور ملک سمجھ کے, ٹھیک ہے, پھرے تو یہ کپڑا پہننا حرام ہو جائے گا. اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ خوبصورت لباس پہن کر بھی مجازن ویسا ہی رہے جیسا کہ وہ اسے پہننے سے پہلے تھا. جب عام کپڑے پہنے ہوئے تھے, یہ نہیں کہ وہ جب ننگا تھا, مطلب یہ ہے کہ جب اس نے عام کپڑے پہنے ہوئے تھے, جب اس کا مزاج جو تھا ویسا ہی ہونا چاہیے جب وہ اچھے کپڑے پہنے, ٹھیک ہے. اب آگے کہ داڑھی. داڑھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لحیاتو, لحیہ. آئمہ لغت نے اس کی تعریف کس طرح کی ہے؟ رخساروں اور ٹھوڑی کے بالوں کو لیہ کہتے ہیں. اللیہ تو شعر الخدین والذقن, ٹھیک ہے. مسنون داڑھی کی مقدار 1 مٹھ یعنی القبدہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس پہ ہے پھڈا. پھڈا کس طرح ہے؟ میں تمہیں اس کو تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں نا, پہلے میں تمہیں اس کی ذرا گراؤنڈ بنا دوں. داڑھی تم لوگوں نے دیکھی ہوگی, وہ بابا بلے شاہ صاحب نے فرمایا نا, کچھ داڑھیاں نے, کچھ چاڑیاں نے, کچھ لامو آتا ساڑیاں نے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گئی جی بات. داڑھی اصل میں اس پہ جھگڑا کیا. داڑھی دیکھو 3 قسم کی ہے. ایک وہ قسم ہے جو کہ بالکل ایسے جیسے صرف روواں ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. یہ جس طرح میری مونچھ ہے, ٹھیک ہے, بالکل روواں ہے. یہ اہل تشیع کے یہ زیادہ پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. ایک داڑھی اس طرح کی جس طرح ہم نے اللہ کی رحمت سے رکھی ہوئی ہے, اور ایک داڑھی ہوا جو بالکل ہی نیچے تک جا رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ 3 قسم کی داڑھی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آگی وہ کیسا لگتا ہے جیسے منہ کو تالا لگایا ہوا ہے, فرینچ کٹ. سو ان میں داڑھیوں کی جو تعریف ہے نا, اس پہ نہ وہ فرینچ کٹ پوری اترتی ہے, نہ وہ کوچی پوری اترتی ہے. سو یہ جتنی بھی ہے نا, یہ داڑھیوں کی اس پہ پوری نہیں اترتی. جس طرح آج کل یہاں وہ ایک لائن سی بنی ہوتی ہے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے داڑھی چھوڑ دی. یہ داڑھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں صحیح ہے, ٹھیک ہوگی بات. پھر وہ کرتے ہیں یہاں پہ جو جس طرح وہ ایک ہے وہ مسخرہ مولوی بنا ہوا, وہ اس کی داڑھی جو ہے نا وہ اس ہڈی کے ساتھ سے شروع ہوتی ہے. یہ یہودی کٹ ہے. وہ داڑھی بھی داڑھی کی تعریف پوری نہیں ہوتی کیونکہ اس میں رخسار پہ داڑھی نہیں ہے, بال نہیں ہے. یہ دیکھو, یہ یاد رہے, دیکھو شعر الخدین والذقن, ٹھیک ہے. تو رخسار کے اوپر جب یہاں بال نہ ہو جس داڑھی میں, وہ داڑھی کی تعریف میں نہیں آتی, ٹھیک ہے. اب اس میں 3 بچ جاتی ہیں, 3 بچ جاتی ہیں. وہی کون سی؟ ایک وہ بور والی, ایک وہ جو جس طرح ہم نے یہ رکھی ہوئی ہے یعنی قبضہ تک, اور تیسری جو ہے وہ جو لمبی کر دی جاتی ہے. اب ان میں سے تینوں میں سے کون سی ٹھیک ہے؟ یہ ہے اصل سوال, یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں جو ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے وہ یہ ہے. سنن ترمذی کتاب الادب چیپٹر 17 حدیث کا نمبر 2762. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی لمبائی اور چوڑائی میں کم کیا کرتے تھے, یعنی خطا کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. یہ تم لوگوں نے جو ہیئر ڈریسرز ہیں آج کل, ان کو بھی تو نائی کی بجائے ہیئر ڈریسر کرنا چاہیے نا, دنیا بدل گئی ہے. وہ پہلے والے تھے نا, وہ گوڈوں میں سر دے کے نا تو مشین سے کٹ کر دیا کرتے. آج کل ذرا وہ سیٹ اپ اچھا ہوتا تو پھر اچھا نام لینا چاہیے.
وہ ایک لفظ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی لے لوں، وہ جو لفظ ہے نا وہ یہ ہے یاخذ. اس کا ترجمہ تمام احادیث میں یہی ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی لمبائی چوڑائی میں لے لیا کرتے تھے. حالانکہ اس کا معاملہ، اس کا جو اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لمبائی چوڑائی کو رکھ کے اس کے باہر جو ہوتا تھا نا اس کو قطع کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. النہایہ میں وجوب کے قول کے باعث القبدہ یعنی ایک مٹھ مقدار سے زائد داڑھی کو چھوڑے رکھنا باعث گناہ ہے، لیکن اگر وجوب کو ثبوت کے معنی پر معمول کیا جائے تو یہ باعث گناہ نہیں ہوگا. یہ آگے آ جائے گی، کلیئر ہو جائے گی. اب چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اس میں کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا سمجھانے والی چیز ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو عام طور پہ لوگوں میں چلتا ہے. وہ کہتے ہیں تیری تو داڑھی نہیں ہے سنت کے مطابق، وہ کہتے ہیں تیری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تیری نہیں ہے. سمجھے نا؟ تو یہ معاملہ سمجھانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، اس کو آئندہ کر لیں گے. لیکن ایک بار میں بتا دوں جاتے جاتے کہ وہ جو لمبی داڑھی ہے نا وہ یہودیوں کی ذرا دیکھنا ذرا، اور دیواریں گریا پہ جو لگے ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہل ہل کے، ہے نا، ان کی داڑھی ذرا دیکھنا. تو یہودیوں کی مشابہت سے منع کیا گیا وہ. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نیکسٹ اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. من تصوم وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.